بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نواز شریف متحدہ عرب امارات سے روانہ ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی شہباز شریف اچانک متحدہ عرب امارات کیوں پہنچے ہیں؟ امریکہ میں ڈاکٹر معید پیرزادہ کی جان کو خطرہ ہے اور انہوں نے ایک تقریب کے اندر امریکہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے سامنے کچھ سوالات رکھے ہیں، جس پر ایک نیا ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری معطل ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ کیا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ امید ہے آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جو جاری کیے تھے وہ اب معطل کر دیے ہیں، چونکہ جو بڑی پیش رفت ہوئی پچھلے دنوں عمران خان پیش ہوئے اور اب جو ہے وہ قانونی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، اور یہ بھی توہین عدالت کی کارروائی ہے جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعض عہدیداروں کی جو جانبداری ہے اس پر سوال اٹھایا گیا تھا۔ چونکہ اس وقت تو عمران خان اگر انگلی کھڑی کر دے تو وہ بھی مقدمہ قائم ہوتا ہے، اٹھ جائے پھر بھی مقدمہ ہے، چلنے لگے پھر بھی مقدمہ ہے، بیٹھ جائیں پھر بھی مقدمہ ہے۔ تو اس طرح کے مقدمات جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں، اور آج جس انداز کے اندر ایک یونین کونسل چیئرمین تحریک انصاف کے انہوں نے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان پر مقدمات بنائے گئے، اور آج عمران خان نے ٹویٹ بھی کیا کہ ایک بدعنوان آئی جی کی قیادت میں وفاقی دارالحکومت کی پولیس ایسے وقت میں تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں لگی ہوئی ہے، جب قومی انتخابات محض چند ماہ کے فاصلے پر ہیں۔ تاہم جب افضل خان جیسے نوجوان جو یونین کونسل F10 سے ہمارا چیئرمین اور ابھرتا ہوا نوجوان رہنما ہے، ایک تحریک کا حصہ ہوں، تو پولیس کی بربریت ہمارے عزم کو پختہ نہیں کر سکتی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے جذبے جوان ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے، اور اس طرح کے ہتھکنڈے جو ہے وہ ہمیں ناکام نہیں بنا سکتے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک طرف جو معطل ہوئے ہیں وارنٹ گرفتاری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، تو دوسری طرف ساتھ ہی جو ہے وہ ایک نیا مقدمہ قائم کر دیا گیا، اور یہ مقدمہ ہے جب JIT کے سامنے لاہور کے اندر DIG آفس میں عمران خان پیش ہوئے، سوال و جواب کی نشست ہوئی اور کچھ ایسے سوالات کیے گئے مبینہ طور پر، اور اس وقت بھی جو میڈیا ہے، نون لیگی چینل جیو نیوز اور کچھ چینلز نے اس کو رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان نے افسران کو دھمکی دی ہے کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو اب اس دھمکی پر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے دھمکی لگائی ہے، اور یہ کار سرکار میں مداخلت ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ امریکہ کے اندر ایک کچھ کانگریس مین تھے، اور شرمین آپ کو علم ہے کہ وہ بڑے عام عہدیدار ہیں امریکہ کے، وہ بھی اس تقریب کے اندر شامل تھے، بریڈ شرمن، اور یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یہاں انہوں نے جب ڈاکٹر معید پیرزادہ نے بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ جس طرح صحافی ارشد شریف وہ دبئی میں تھے، پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا، پھر کینیا کے اندر ان کا مرڈر ہوا، اسی طریقے سے میں یہاں امریکہ میں موجود ہوں، واشنگٹن کے اندر FBI سے رابطے میں ہوں، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ جان کو شدید خطرہ ہے۔ جب امریکہ کے اندر رہتے ہوئے میری جان کو خطرات پیش ہیں، تو آپ کی جو پالیسیز ہیں امریکہ کی، وہ چائنا اور ایران اور دیگر ممالک کے لیے تو ہیں کہ آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، آپ باقی چیزوں پر فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو اس وقت آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس پہ امریکی حکومت جو ہے وہ کیوں بات نہیں کرتی؟ اب اس معاملے کو کافی لوگ جو ہے وہ ایک پوری کمپین شروع ہو گئی ہے ڈاکٹر معید پیرزادہ کے خلاف بھی، لیکن اس پر جو ڈیموکریٹ رکن ہے کانگریس بریڈ شرمن، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی باہر کی حکومت اگر امریکی سرزمین پر موجود شخص کو نشانہ بنائے گی تو اس کے ساتھ تعلقات کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ کیپٹل ہل پر پاکستان میں انسانی حقوق پر بریفنگ کے دوران خود ساختہ جلاوطن یہ صحافی ہیں معید پیرزادہ، وائس آف امریکہ نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ امریکی عام رکن نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر امریکہ کے سرزمین پر ڈاکٹر معید پیرزادہ ہوں یا کوئی اور ہو، اگر اس طرح کی اسیسینیشن کی کوشش کی گئی تو یقینی طور پر تعلقات کے اندر جو ہے وہ بڑی خرابی ہوگی۔ دوسری طرف ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ
کہ نواز شریف متحدہ عرب امارات سے روانہ ہو چکے ہیں یورپ کی طرف، لیکن اس کے ساتھ ہی اچانک شہباز شریف جو ہے وہ UAE پہنچے ہیں۔ اب اس پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو اور انداز کے اندر لے رہے ہیں کہ شاید کچھ یہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، کچھ معاملات طے پا رہے ہیں، زرداری اور بلاول جو ہے ان کی بھی اطلاعات ہیں، مزید کچھ چیزیں نواز شریف کے ساتھ فائنل ہوئی ہیں، مزید شہباز شریف کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن اصل میں جو شہباز شریف کا یہ وزٹ ہے یہ اچانک وزٹ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیخ زید بن سلطان کے جو بھائی ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اچانک کل ڈیتھ ہوئی ہے، اور آج UAE کے اندر سرکاری سطح پر اس حوالے سے چھٹی ہے۔ 10 محرم کی ویسے چھٹی نہیں ہوتی، لیکن جو ہے وہ اس بنیاد پر بہرحال UAE کے اندر چھٹی ہے۔ تو یہ ایک برادر اسلامی ملک کی حیثیت سے پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ پہنچے ہیں تعزیت کے لیے شاہی خاندان سے، اور ان کی جو یہ جوان ہی تھے ایٹیسلاٹ ایک بڑی عام کمپنی ہے، وہ بھی یہ چلا رہے تھے، بہت بڑے لیول پہ جو سرکاری معاملات ہیں ان کے اندر بھی ان کا عمل دخل تھا، لیکن ان کی بہرحال یہ ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس وقت UAE کے اندر سوگ منایا جا رہا ہے ان کی ڈیتھ پر۔ اس وجہ سے وزیر اعظم پاکستان جو شہباز شریف ہیں وہ UAE کے اندر آئے ہیں۔ اب ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کا تعلق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ان کو ظالموں کا قاضی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی شخصیت جس سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تمام شخصیات انہوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک وقت تھا جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو قاضی صاحب اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ ایک پیج پر ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح پچھلے دنوں حکومت کی سہولت کاری کی، ہر مقدمے کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کچھ ججز کے ساتھ بینچ بنا کر جو کیسز سننے تھے ان کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ سو موٹو ایکشن پر 3 اراکین جو بڑے ججز ہیں سینئر ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ پھر حکومت بل لے کر آئی، حکومت کے ساتھ جا کے وہ پارلیمنٹ کی نشست کے اوپر بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جمہوری ثابت کرنے کی کوشش کی، ایک پورا ان کے حوالے سے مہم چلائی گئی ہمارے جو دیسی لبرلز ہیں، لیکن اب وہ ایک پیج پر نظر آتے ہیں۔ ان کے خلاف جو ہے ایک درخواست دی تھی حنیف رائی، ریاض رائی ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے کہ ایک طرف جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ ججز یہ فیصلہ دے چکے ہیں، جو بینچ بنایا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں، تو انہوں نے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ سو موٹو ایکشن اور دیگر معاملات کے اندر توہین عدالت کی ہے۔ تو ایک جج کے خلاف، اور وہ بھی اگلا پاکستان کا چیف جسٹس، یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ درخواست۔ اب اس درخواست کو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا جو معاملہ ہے، اس کو درخواست واپس لینے کے لیے ان چیمبر اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ یعنی اب یہ ہوا ہے کہ یہ اگرچہ توہین عدالت کی کارروائی تھی، لیکن اب یہ جو وکیل صاحب ہیں وہ بھی ان کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ اب یہ توہین عدالت کی جو کارروائی ہے یہ چونکہ چلی نہیں ہے، قاضی فائز عیسیٰ اگلے چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ اب آخری دن گزار رہے ہیں، چھٹیاں گزاریں گے، اس کے بعد وہ بھی چاہیں گے کہ میں سکون کے ساتھ جاؤں۔ انہوں نے اسی لیے بہت سارے فیصلے پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ پر انہوں نے فیصلے دیے نہیں ہیں، عوام نے امیدیں باندھی ہوئی تھی۔ تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان چیمبر اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال 31 جولائی کو ان چیمبر اپیل پر سماعت کریں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وکیل حنیف رائی نے دائر کی انکوائری کمیشن کی کارروائی چلانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے درخواست پر اعتراضات عائد کیے، جس کے بعد وکیل ریاض حنیف رائی نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف ان چیمبر اپیل دائر کی تھی، اور یہ ان چیمبر جو اپیل ہے اس پر جو سماعت ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور یہ الٹیمیٹلی جو درخواست ہے یہ واپس لینے کے لیے حنیف رائی جو ہے ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، اٹھایا بھی گیا، اور کچھ دھمکیاں بھی ظاہر ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اگرچہ توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ شروع نہیں ہو رہی، لیکن اگلے چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کے خلاف اس طرح کی درخواست بہرحال ایک بڑا جو ہے اس کا ایک اہمیت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ حتمی مرحلے کے اندر داخل ہو گئی ہیں، اور جو اگلا ہفتہ ہے اس میں توشہ خانہ کیس کے جو جج ہیں، آپ کو علم ہے ہمایوں دلاور خان، ان کے فیملی کو جس طرح مبینہ طور پہ نوازا گیا، ان کی فیملی کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کو جس انداز کے اندر جو ہے وہ پبلسٹی کی گئی، مارکیٹنگ سرکاری سطح پر کی گئی، اور اس کے ساتھ ان کی جو سوشل میڈیا کی پوسٹ ہیں
وہ اس کے باوجود ایف آئی اے کے پاس چلا گیا اور ایف آئی اے اس پر زہر ہے فیصلہ لٹکائے گا، چونکہ وہ رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے، تو اس کے ساتھ ہی عمران خان کے خلاف اگلے ہفتے کے اندر توشہ خانہ کیس کے اندر فیصلہ آ سکتا ہے، چونکہ سوموار کے دن اس جو جج صاحب ہیں ان کے سامنے عمران خان نے پیش ہونا ہے، اس کے بعد ان کا بیان ہوگا، ان کے بیان کے بعد فائنل بحث ہوگی دونوں طرف سے، اور یہ اگلے ہفتے کے اندر اگر نہ بھی ہوا تو اس سے اگلے ہفتے کے اندر شاید یہ فیصلہ جو ہے وہ سنائے گا، اور اس کے بعد پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک نیا جو ہے وہ موڑ آئے گا کہ تحریک انصاف کا جو نشان بلہ ہے ہوگا نہیں ہوگا، کون لیڈ کرے گا، وہ ساری حکمت عملی عمران خان اپنے طور پر طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ جب تک یہ حکومت ہے اس معاملے کو شاید لٹکایا جائے تاکہ اگلی جو نگران حکومت ہے یہ تمام ملبہ اس پر ڈالا جائے اور اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جائے، تاکہ جو کمپین ہے اس کے اندر وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ کارروائی کی ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کون یہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔